مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن وہ بصرہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک حاکم کی باندی گزری۔ وہ سواری پر تھی اور ساتھ خدام بھی تھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر آواز لگائی کہ اے لڑکی، کیا تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ باندی نے کہا، کیا کہہ رہے ہو بڑے میاں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچے گا؟ اس نے کہا، اگر بیچے بھی تو کیا تجھ جیسا آدمی خریدے گا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، اور تجھ سے اچھی بھی خرید سکتا ہے۔ وہ یہ سن کر ہنسی اور حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر گھر لے چلو۔ پھر اس نے اپنے مالک کو آ کر بتایا تو وہ بھی ہنسا اور حکم دیا کہ اس بوڑھے کو لے آؤ۔ جب اس نے مالک بن دینار کو دیکھا تو اس کے دل پر رعب طاری ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنی باندی مجھے بیچ دو۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کی قیمت ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نزدیک اس باندی کی قیمت 2 گھن لگی کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر لوگ ہنسنے لگے اور کہا کہ اس کی تمہارے نزدیک کس طرح سے یہ قیمت ہے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اس کے عیوب کی کثرت کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کہ اس کے اندر کیا کیا عیوب ہیں؟ فرمایا کہ اگر یہ باندی خوشبو نہ لگائے تو بغل سے بو آئے، اور اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، اگر تیل لگا کر کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں اور بال پراگندہ ہو جائیں، اور تھوڑی عمر کے بعد یہ بوڑھی ہو جائے گی۔ حیض کا گندا خون اور پیشاب پاخانہ اس سے نکلتا ہے، اور شاید تجھے صرف اپنی وجہ سے چاہتی ہے اور اپنی محبت کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتی ہے، اپنے عہد کو پورا نہیں کرے گی اور نہ تیری چاہت کی تصدیق کرے گی، اور یہ صفات تیری باندی کی بتائی ہیں۔ دوسری ایسی باندی لے سکتا ہوں جو کافور کے خلاصے سے بنی ہے، اگر کڑوے پانی میں اس کا تھوک ملا دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر اس کی آواز سے مردے کو پکارے تو وہ اٹھ بیٹھے، اگر وہ اپنی کلائی سورج کے سامنے کر دے تو اس کے ماں سوا سب اندھیرا ہو جائے، اگر وہ رات میں نکلے تو چمکنے لگے، اور اگر آفاق کے سامنے اپنا زیور کر دے تو وہ منور ہو جائے۔ اس کی پرورش مشک زعفران کے باغوں میں ہوئی ہے، وہ نعمتوں کے گھر میں رہتی ہے اور تسنیم کا پانی پیتی ہے، تو اس کے عہدے سے پیچھے نہیں رہ سکتا اور نہ کوئی اس کی محبت بدل سکتا ہے۔ اب بتاؤ کہ قیمت کی زیادہ ہونے کے لائق کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جس کے اوصاف تو نے بیان کیے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ قیمتاً ارزاں ہے اور سستا ہے، آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انتہائی آسان اور مناسب ہے، وہ یہ کہ تو اپنی رات کا کچھ حصہ فارغ کر کے 2 رکعت نماز خلوص سے اپنے رب کے لیے ادا کر، اور راستے سے پتھر اور تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیا کر، اور زندگی میں تھوڑے پر گزر بسر کر، اور غفلت کے گھر سے اپنی ہمت کو بلند کر، تو بہترین زندگی میں آ جائے گا، اور کل کو مامون ہو کر عزت کی جگہ میں آئے گا، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ یہ سب سننے کے بعد اس شخص نے اپنی باندی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لڑکی، تو نے ہمارے اس شیخ کی بات سنی؟ اس نے کہا، ہاں سنی۔ اس نے پوچھا، اس نے سچ کہا یا جھوٹ؟ تو باندی بولی کہ سچ کہا، اچھی اور نصیحت کی بات کہی۔ تو یہ شخص بولا، پھر تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور میری فلاں فلاں زمین تیری ہے، اور خادموں سے مخاطب ہو کر بولا کہ اے خدام، تم سب آزاد ہو، اور فلاں زمین فلاں کی ہے، اور فلاں زمین فلاں کی ہے، اور میرا یہ گھر مع تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا ایک کھردرا پردہ لیا اور اسے پہن کر اپنے اچھے کپڑے اتار پھینکے۔ باندی یہ دیکھ کر کہنے لگی، آقا، آپ کے بعد میری کوئی زندگی نہیں۔ اس نے بھی اپنے اچھے کپڑے چھوڑ کر ایک کھردرا موٹا کپڑا زیب تن کر لیا اور اپنے آقا کے ساتھ نکل پڑی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں رخصت کیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ پھر مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے راستے پر اور یہ دونوں دوسرے راستے پر چل پڑے۔ پھر ان دونوں نے خوب عبادت کی، حتیٰ کہ عبادت کی حالت ہی میں انہیں موت آ گئی۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔